أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوار گانے دشت خان۔ میرے مان یوگ ویرو، پراؤ تے درشکو، اج دا سماں تندوکار تے اوکڑاں دا سماں ہے۔ ہر پاسے برائی، پاپ تے ظلمہ دے بین وچ انسان رڑیا چلا جاندہ ہے۔ کوئی ویکتی ایسا نہیں ملتا جو امن شانتی نال زندگی گزار رہا ہو، اور مذہبی لوگ بھی کئی قسم دی رسماں، غلط عقائد، غلط نظریات تو دو چار ہیں، حالانکہ مذہب انسان و امن شانتی پیار محبت دا سنیہا دیندا ہے۔ یہ سب کچھ اس کارن ہے کہ اسی اپنے پرم پتا پرماتما نو کہیں تیاگ چکے ہیں۔ کتنا سچ ہے کہ پرمیشر تے پلیاں ویاپن سبیرو، جب انسان اپنے خالق اور پیدا کرنے والے نو ہی بھول جائے تو شانتی کس طرح نصیب ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے انہوں نے عام کیتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب تک انسان اپنے خدا دا ذکر اور اس کی یاد وچ مگن نہیں رہندا، شانتی نہیں مل سکتی۔ لیکن آج تک انسان صرف رب نو بھولیا ہی نہیں، رب دے ناں دے جھوٹے وچاراں نو بھی عام کیتا جا رہا ہے۔ آج دی میری تقریر دی روپ ریکھائے ہیں: نمبر 1، خدا دے ناں دے جھوٹے وچاراں تے رسماں تے قبر پرستی دا کھنڈن اور اس دے مقابلے تے توحید دا قیام۔ نمبر 2، شادی بیاہ وچ غلط رسماں دا کلکما۔ نمبر 3، ذات پات چھوت چھات دی بیماری دا علاج، یعنی مساوات، رواداری تے بھائی چارگی۔ کیونکہ ہر او طریق جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دے طریق، راہ اور عمل اور فرمان دے مطابق ہے، وہ سنت ہے، اور ہر وہ راہ اور کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریق تو ہٹ کے ہے، وہ بدعت اتے رسم ہوئے گا۔ اور آج تک اس قدر تیزی نال رسماں، غلط عقائد ودتے جا رہے ہیں کہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ کہندے نے ایک باری طوفان میل ایکسپریس گٹی جڑی سی وہ اسٹیشن تو سپیڈ بڑھ چکی تھی، ایک نوجوان دوڑدا دوڑدا وہ چڑھ گیا۔ جدو ڈبے چ گیا تو لوگوں نے کہا تو تے بہت بہادر ہے، کیونکہ طوفان میل ایکسپریس سپیڈ پھڑ چکی ہوئے اور تو دوڑ کے وہ چڑھ گئے، بہت بہادری دی گل۔ انہیں کہا بہادری نو تسی چھڈو، جنوں گڈی تے چڑھاਉਣਾ سی وہ اسٹیشن تے رہ گیا، میں گڈی تے چڑھ گیا۔ میرے مان یوگ ویرو، اسے سپیڈ نال اج کل غلط نظریات اور رسماں جڑیاں نے وہ بڑھیاں چلیاں جا رہی ہیں۔ میرے پراؤ تے درشکو، یہ اتنے وڈے کام جنہاں دی ذمہ داری جماعت احمدیہ دی ہے کہ وہ سنسار میں تمام رسماں دا ناش کرے،
اور اس کے نتیجے میں جماعت کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. یہاں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرمانے ہیں کہ احمدیت کے لیے ان باتوں کی وجہ سے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. دنیا کو ہر قسم کے خطرات سے بچانے کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. اے مسیح محمدی کی جماعت، تمہارے لیے مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں. اگر تم مایوس ہوئے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اس سے پہلے کسی مذہبی جماعت نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہوگا. حضور فرماتے ہیں کیونکہ تم انسانیت کی آخری امید ہو، انسانیت کی پناہ گاہ ہو اور آخری اناج گاہ ہو. میں اس خدائے ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں، خدا نے دنیا کے نقشے بدلنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں تمہیں خدا اجازت دیتا ہے کہ اسلام کی جہاد کے لیے اٹھو اور دنیا کو اسلام کے لیے فتح کرو. یہ یاد رکھنا کہ گو تم کمزور ہو مگر وہ خدا کمزور نہیں جس نے تمہیں جہاد کی اجازت دی ہے. خدا تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے اور لازماً تمہیں ساری دنیا میں غالب کر کے دکھائے. آج رسمات بدعات اس قدر ہو چکی ہیں کہ اس کا تصور پہلا بالکل نہیں سی. قبرات منتاں منگنیاں، قبرات درخواستاں لیاونیاں، نیازاں کرنیاں، 12ویں کرنا، 40واں کرنا، یہ سب رسماں ہن جس دا تعلق اسلام نال ہرگز نہیں. اتے عرس منانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تو پہلا فرمایا کہ خدا تعالی لعنت کرے یہود اور نصارا تے جنہاں نے اپنے بزرگاں دی قبراں نوں معبد خانے بنا لیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے برخلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب بدعت ہے اور سب بدعت فی النار ہے. اسلام اس بات کا نام ہے کہ بجز اس قانون کے جو مقرر ہے ادھر ادھر بالکل نہ جاوے. کسی کا کیا حق ہے کہ کسی کہ بار بار ایک شریعت بنائے. نہیں فرمایا کہ شریعت تو وہ بات کا نام ہے کہ جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے اسے لے لے اور جس بات نے منع کیا ہے اس سے ہٹ سے. اب اس وقت قبروں کا طواف کرنے میں ان کو مسجد بنایا ہوا ہے اس وغیرہ ایسے جلسے نہ منہاج النبوت ہے نہ طریق سنت. حالانکہ جو کچھ منگنا ہے وہ خدا تعالیٰ منگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ شکشا دی گئی ہے. قربانی میں بھی یہ دسیا گیا ہے کہ ایک اومکار ستنام کرتا پرخ نرپو نرویر اکال مورت جونی سے بانگ گر پرساد جپ آد سچ جگاد سچ ہے بھی سچ نانک ہوسی بھی سچ سوچے سوچ نہ ہوئی جے سوچے لکھ وار. پرماتما ایک ہے وہ تو نام سچ ہے. ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਜੂਨਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਸੀ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਲਖਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੇ. ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ سبنا جیا کا ایک داتا سو میں وسر نہ جائی. سادہ سب دا داتا ارتھات دین والا مرادہ پوریاں کرنے والا وہ خدا ہی ہے کتے وہ بسر نہ جائے. اور فرمایا حضرت بابا گرو نانک دیو جی مہاراج نے تو پرب داتا دان مت پورا ہم تھارے پکھاری جیو. تو پرب داتا دان مت پورا ہم تھارے پکھاری جیو. میں کیا مانگوں کچھ تھر نہ رہائی ہر دیجے
प्यारी जियो। ऐ मेरे खुदा, तू मेरा दाता है, यानी देने वाला तू ही है, और मैं तेरे दर दा भिखारी हूं। दुनिया की हर चीज खत्म होने वाली है, लिहाजा मैं ना खत्म होने वाले दाता को खत्म होने वाली चीज मंगदा अच्छा लगता। इस वास्ते ऐ मेरे खुदाया तू ही, ऐ मेरे परम पिता परमात्मा, मैं तेरे को तेनू ही मंगदा हां, तू ही मेरा हो जा। और वो लोग जो मायूस होके मड़ियां ते कबरां उत्ते जांदे हन और उन्होंने रब नहीं मिलता, उन्होंने तां यह सदा दिता गया है कि आप सवारे मैं मिले सुख होवे, फरीदा जे तू मेरा हो रही, सब जग तेरा हो। ऐ इंसान, तू अपने आप ਨੂੰ संवार, इस दे नतीजे ਵਿੱਚ मैं तेनू मिला, और जिसनू मैं मिल गया उसनू फिर दुनिया की किस चीज की लोड़ है? उसनू अमन ਅਤੇ शांति मिल जाएगी। लेकिन आज तक कई किस्म के जाली कलमे बनाने तो भी मुल्ला ने गुरेज नहीं किया। गुरमुखो तुसी भी वो कलमे सुन लो, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। और कहने वाले ने तो इत्थे तक कह दिता कि ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। देखो हसनातुल्लाह रफी, ਇਹਦੇ बावजूद मुल्ला मौलवी कहते हैं कि असली मुसलमान हाँ, फिर भी कहते हैं अहले चमन ये हमारा है तुम्हारा नहीं। ऐसे वेले दुनिया में सिर्फ एक की जमात है जो इन सब गलत अकायद और रसूम के खिलाफ जिहाद का ऐलान आम कर रही है, और वो है जमात अहमदिया, जो आज दुनिया के हर चौरस्ते घर तक पहुंच के दस रही है कि कलमा सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ही नाज़िल होया, और ओ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नाज़िल हुआ है, और वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जिस दी हुकूमत नूं कायम करने वास्ते आज जमात अहमदिया कुर्बानियां पेश करती चली जा रही है। आशिकों का शौक कुर्बानी ही तो दे, खून की इस राह में अर्जानी तो दे, है अकेला कुफ्र से जोर आजमा, अहमदी की रूह ईमानी तो दे। इन्हां सब गलत अकायद नूं दुरुस्त करने दे जुर्म विच अज पाकिस्तान में अहमदियां नूं कितनी कीमत अदा करनी पै रही है। पाकिस्तान की जेलां गवाहन, और अहमदी बुलंद हिम्मत और शुजाअत नाल इन्हां सब मुखालफतां दा जो खुदा अते रसूल दे नाम ते है मुकाबला करते जा रहे हैं। सुबह मोहतरम हाफिज मुजफ्फर अहमद साहब की तकरीर दे विच भी तुसीं सुनिया कि की कुर्बानियां पेश कीतियां जा रही। लेकिन मैं इस वेले हजरत खलीफतुल मसीह राबे अय्यदहुल्लाह तआला बिन नस्ल अज़ीज़ दा इरशाद जो साडे सोने और प्यारे पाकिस्तान वीरां वास्ते हुजूर ने फरमाया, वो दस देना चाहता। आप फरमाते हैं, पाकिस्तान के मजलूम अहमदियों, तुम्हें मुबारक हो कि बुलंद हिम्मत और शुजाअत जाती और लज़मी के ये सिफात तुमसे ज़ाहिर हो रहे। वो दिन हुजूर फरमाते हैं, वो दिन दूर नहीं जब अव्वल दर्जा के पाक याफ्ता होकर तुम इन इब्तिलाओं से निकलोगे। हुजूर फरमाते हैं, और इज्जत और हुर्मत का ताज तुम्हारे सरों पर रखा जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर फरमाते हैं, और इज्जत और हुर्मत का ताज तुम्हारे सर पर रखा जाएगा। हुजूर फरमाते हैं, वो दिन लाजिम आएंगे कि मसीह दौरान को कांटों का ताज पहना
خود کانٹوں میں گھسیٹے جائیں گے. اور ذلت اور رسوائی کا تاج ان کے سروں پر رکھا جائے گا. باہر صورت آج دسما کوڑ اماوس سچ چندرما دسے نہیں کہ چڑھیا دا نظارہ پیش کر رہے. اور حضرت بابا گرو نانک دیو جی مہاراج نے خود فرمایا سی کہ وہ ویلا آن والا ہے کہ تونڈو کار جو ورسی نہ ہندو نہ مسلمان، رام رحیم نہ جانسن، نہ کو کہے کلام، نہ گیتری، نہ ترپڑو، نہ فاتحہ، نہ درود، نہ تیرتھ، نہ دیورا، نہ دیوی کی پوج، گرمکھ کوئی نہ جانسی، نہ کو لے اپدیش بید کتیب نہ جانسی، نہ دوارا، نہ مسیت روزہ پانگ، نہ ورت نیم، نہ کو کٹے حدیث، کوئی نہ کس کی جانسی، نہ کو کرے سلام، نانک شبد ورتدا اس کوٹی مدی جان. جس دا پرمات پائی اجیتیا جدو گرو اس دھرتی پر ادشت ہو جاون گے تو پیچھے سنسار وچ ایسی مر جائے گی، کوئی کسی نو جانے گا نہیں. تے تندو کار ورجاسی ایسے من مکھ ہون گے جو کوئی نہ ہندو رہے گا نہ مسلمان رہے گا، نہ رام کو منن گے نہ رحیم کو منن گے، نہ گیتری، نہ ترپن، شنان، ترم، نہ نیم ورت، نہ تیرتھ، نہ پوجا، نہ دیوی، نہ دیورا، نہ ترمشالہ، نہ مسیح، نہ بانگ، نہ نماز، فاتحہ، نہ دعا سلام، نہ کوئی کسی تہائی سی، نہ دیوی کی پوجا سنسار کرے گا. سابی کو ورن ہو جاون گے تے شبد گرو کا کوئی ورلا ہی جانے گا. اس سمے جو کوئی کتے جائے کہ پرمیشور دا نام لے گا اس کو مارن گے. ایسا ورتارا ور جائے گا، دوہاں تیرانا ناس ہو جائے گا. تا اس سمے ایک پگت پیدا ہوئے گا جو نیل بستر پھیرے گا اتے انترو شبد پوتھیاں اجارے گا. اور تا اس دے واسطے پرمیشور آپ اتاری ہوئے کر سہایتا کرے گا. ایتے شبد والا رہ جائے گا. تا جیتے رندھاوے ارداس کی تھی سچے پادشاہ وہ کون پگت ہوئے گا. تا بچن ہویا اے بچے جیتیا تو سن، سلوک نہیں کلنک ہوئے اتر سی مہابلی اتار، سنت رکھیا جگ جگ کرے دشٹا کرے سنگار. میرے مان یوگ بزرگو جو خدا نو سچ مندے ہیں انہوں دی حالت دا نقشہ انسان کھچ نہیں سکتا. گربانی چاہتا ہے کہ مننے کی گت کہی نہ جائے، جے کو کہے پیچھے پچھتائے. اور اج دے دور وچ بد رسومات اور غلط عقائد نو چھڈ کے جو خدا واحد دی ذات تے یقین رکھتے ہیں انہوں نے نجات پراپت ہوندی ہے. جس طرح کے گربانی چاہتا ہے کہ منے پاوے موکھ دوار، منے پروارے سادھار، منے ترے تارے گرسکھ، منے نانک پوے نہ پیکھ. منن والے خدا دی مخلوق دا سدھار کر سکتے ہیں، منن والے خود بھی نجات پاؤندے ہیں اور دوسرے بھی نجات دا سبب بنتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے بارے آنا ہے. یہ بڑی حیرت انگیز روایت میں آپ جی سامنے پیش کر رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے بارے آنا ہے کہ ایک 18-19 سال دا نوجوان وفات پا گیا. تو حضور علیہ السلام نے اس نوجوان دی نماز جنازہ پڑھائی اور بہت لمبی نماز پڑھائی. سلام پھیرن دے بعد حضور نے فرمایا کہ اس شخص دے واسطے میں بہت دعا کی تھی اور وہ اس ویلے تک دعا کرتا ہی رہا جنہوں تک اس نوجوان نو بہشت میں داخل کروا کے جنت میں چلتا نہیں دیکھا. اور اسی رات وہ نوجوان خواب میں اپنی والدہ نو ملیا جو بہشت میں ٹہل رہا سی اور اس نے اپنی والدہ نو دسیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے میرے واسطے دعا کی تھی جنہی وجہ نال مینوں بخش دیتا گیا. مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی، مرزا غلام احمد کی، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر. اے ہے انہاں نجات یافتہ بزرگاں دے صحیح عقائد. دراصل خدا تعالی دی ذات ہی لوکاں نوں کوئی یقین نہیں رہا اور بد رسومات دا شکار ہو گئے ہیں. کتے کہندے ہیں کہ خدا نے 1400 سال تو بولنا ہی بند کر دیتا ہے. جب اس قسم دے عقائد و نظریات اور رسومات دا پرچار ہو رہا ہوئے
ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਵੱਲ ਮਨਸੂਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے ہیں میرے پر ایسی رات کم ہی گزری ہے جس میں مجھے یہ تسلی نہ دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی تحریر فرمانے ہیں کہ ایک صوفی سجادہ نشین نے مینوں خط لکھیا کہ مینوں کشف دا بہت تجربہ ہے، اگر مرزا صاحب نو یہ طاقت ہے کہ وہ اہل قبور نال گل کرا سکن تو جس قبر نو میں کہاں اس نال گل کر کے حال دریافت کر دے، ورنہ میں گل کر کے دساں گا۔ پیر سراج الحق صاحب نعمانی فرماندے ہیں کہ ایک خط حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیتا گیا تو آپ نے اس خط نو دیکھ کے مسکرائے اور ہنس پے اور فرمایا جو حی و قیوم خدا سے روز باتیں کرتا ہے اس کو مردوں سے باتیں کرنے کی کیا غرض ہے؟ فرمایا کہ مردوں سے مردے باتیں کرے اور زندوں سے زندہ۔ حضور فرماتے ہیں اور زندوں سے زندے، ہم زندہ ہیں، ہمارا مذہب اسلام زندہ ہے، ہمارا حی و قیوم خدا زندہ ہے۔ اس صدی دا سب تو بڑا کارنامہ میرے مان یوگ ویرو، اس صدی دا سب تو بڑا کارنامہ آئٹم بم بنانا یا چاند تے جانا یا میزائل اور مہلک ہتھیار بنانا نہیں ہے، بلکہ سب تو بڑا اور محیر العقول واقعہ دنیا میں چھ گزر گیا ہے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا آج بھی میرے نال گل کرتا ہے۔ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اسے بولتا ہے جسے وہ کرتا ہے پیار۔ اور حضرت بابا نانک بھی فرمانے ہیں ٹھاکر ہمرا سدا بلندتا سرو جیاں کو پرب دان دیتا، لہذا سنیا شیخ پیر پادشاہ سنیا سنت سنتوک ارتھات سنن والوں نو دان اتے سنتوک کی چیزاں ہن یہ گیان ہو جاتا ہے۔ سنیا 68 کا اشنان سنن والوں نو 68 تیرتھاں دا اشنان ہو جاتا ہے، انہوں نے مڑیاں تے ستھاناں تے قبراں تے جان دی کی لوڑ ہے؟ اگر انہاں قبراں والیاں وچ اینی طاقت ہوندی تو مردے ہی کیوں؟ انہاں دی وفات انہاں دی عاجزیت بشریت دی علامت ہے۔ لہذا پرم پتا پرماتما اج بھی اپنے بندیاں دی ارداس نو سنتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، شرط یہ ہے کہ مایوس نہیں ہو۔ رب اج بھی دعا نو قبول کر دے۔ گربانی میں چاہتا ہے جیتا سمند ساگر نیر پریا تیتے اوگن ہمارے دیا کرو کچھ میرو پاؤ ڈب دے پتھر تارے۔ اے میرے خدا میرے تے اتنے گناہ ہیں جنہ سمندر پانی نال پڑیا ہوا ہے۔ اے میرے واحے گرو تسی میرے تے مہربانی تے کرپا کرو، تسی ڈب دے پتھر تا سر دے ہو۔ کتنا پیارا تصور ہے، لیکن آج ہر انسان اپنے آپ ہی بہت ہوشیار تے عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ اور اس بارے حضرت بابا نانک دی پویت بانی ہے کہ کیوں کر آکھاں کیوں صلاحی کیوں ورنی کو جانا، نانک آکھن سب کو آکھے ایک تو ایک سیانا۔ ارتھات ہر انسان اپنے آپ کو دوسرے تو سیانا سمجھے گا۔ لہذا انہوں معرفت دا رستہ کس طرح دسیا جائے؟ چنانچہ آج جماعت احمدیہ ایسے جہاد تو دوچار ہے تاکہ سب تو پہلا خدا تعالی دی معرفت لوگوں کو پتہ لگ جائے تا یقیناً بدرسومات دا جنازہ پڑھیا جائے گا۔ لیکن آج تا رسمہ آج دا سما یہ ہے کہ جماعت احمدیہ دے سچ دے پرچار نو بھی برداشت نہیں کیتا جا رہا۔
ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਸਤ ਕਹੇ ਸੋਚੀ ਜੇ ਤਪ ਕਰ ਤਪ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਨੌਲ ਬਦਨਾਵੀ ਕਲ ਕੇ ਲਖਣੇ। ਅਰਥਾਤ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਊਜਾ ਲਾਲਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਹਨ। حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ انبیاء اور ان کے اصدقاء و غلاموں کی راہیں ہیں، اور یہ وہ راہیں ہیں جو کہکشائیں بن کر آسمان پر چمکا کرتی ہیں۔ ایک آسمان کی کہکشاؤں کو ہم نے دیکھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولین نے اپنے قدموں سے بنائی تھی۔ اور اے دیکھنے والوں دیکھو کہ محمد مصطفیٰ کے غلام آخرین میں ظاہر ہونے والے اب ان کہکشاؤں کو پھر اپنے خون سے بنا رہے ہیں، اپنی قربانیوں سے روشن کر رہے ہیں، اور آئندہ زمانہ ان راہوں کو دیکھے گا، ان چمکتی ہوئی کہکشاؤں کو، اور ان سے سبق حاصل کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں مبارک ہو تم جو خدا کی قدر کے لائق بن گئے۔ حضور فرماتے ہیں پس جو زور لگتا ہے تم لگاؤ، اے دشمنان احمدیت، جتنے احمدی شہید کرنا چاہتے ہو شہید کرو، خدا کی قسم ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں تم لازماً ناکام نامراد مرو گے، اور احمدیت کے لیے وہ صبح ضرور طلوع ہوگی جس کے متعلق خدا خود فرماتا ہے اور قرآن میں وعدہ کرتا ہے کہ ہے حتی مطلع الفجر۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ کچھ اور جو بڑھ گئے اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم، اور ہوں تا اس جماعت وچ جو بدرسومات کے خلاف جہاد کر رہی ہے اور خدا تعالیٰ دے پاکیزہ تصور نو پیش کر رہی ہے، سینکڑے نہیں لکھاں لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ پہلے سے 1000 چند ترقی کر گیا ہے، وہ تخم بڑا اور پھولا اور ایک درخت بنا اور اس کی شاخیں دور دور تک چلی گئی، اور اب وہ درخت اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہزارہا پرندے اس پر آرام کر رہے ہیں۔ آج جماعت احمدیہ اپنے روحانی آقا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کر سکتی ہے کہ اے ہمارے آقا اب یہ درخت ہزاروں کو نہیں بلکہ لاکھوں کو بنا دے رہا ہے، اور ایک دو ملکوں میں نہیں بلکہ 120 ملکوں میں اس کی شاخیں پھیل چکی ہیں، ان سے 124 ملکات ہو گئی۔ اور حضور فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ روحانی پرندے اس درخت پر آ کر استفادہ کر رہے ہیں۔ اس درخت کو ہمیشہ بیماریوں سے پاک رکھتے ہوئے صحت اور توانائی کے ساتھ پھولنے اور پھلنے میں اگر ہمارے خون کی بھی اس کی سیرابی کے لیے ضرورت پیش آئے تو ہمیں اپنے کامل اخلاص کے ساتھ اس خون کو اس درخت کی آبیاری کے لیے پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور آج جماعت احمدیہ دا ہر فرد خدا دی وحدانیت اور اس دے رسول دی تعلیمات نو مکھ رکھ کے اپنا سب کچھ لٹاؤن واسطے تیار ہے۔ جی آ کے حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں خدا کی قسم ہمارے بدنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، انہیں کوں اور چیلوں کو کھلا دیا جائے، ہمیں جلا کر خاکستر کر دیا جائے، اور ہماری راکھ کو سمندروں کے پانیوں میں بہا دیا جائے، تب بھی ہمارے ذرے ذرے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی آوازیں بلند ہوں گی۔ میرے مانیو ویرو،
میرے مان یوگ ویرو اج ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ مثلا بڑے بڑے مہر دکھاوے واسطے بننے جاندے ہیں جو غلط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیتیاں لیکن کوئی بڑے بڑے مہر نہیں بننے اور نہ ہی دھوم دھام نال ولیمہ ہی کیتا ترمذی شریف وچ آندا ہے کہ حضرت صفیہ جو ایک سردار دی بیٹی سی اس نال جب حضور علیہ السلام نے شادی فرمائی تو دعوت ولیمہ ستو اور کھجور نال کروایا دیکھو ترمذی ابواب النکاح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت ام المومنین نال جب شادی کی تھی تے مہر صرف 1100 روپے رکھا جو ساڈے سب دے واسطے نمونہ تے لمحہ فکری ہے بڑے بڑے مطالبات لڑکی دے والدین کو کیتے جاندے ہیں حالانکہ اس دا اسلامی دنیا میں تصور ہی نہیں ملتا لڑکی والدین دی عزت ہوندی ہے جب انسان نے اپنی عزت نو پیش کر دیتا تے اس دے بعد کی چیز رہ جاندی میرے مان یوگ درشکو فخر انسانیت سرور کونین سرتاج مرسلین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ نو رخسانے دے ویلے کی دیتا سی ایک گدیلا ایک چادر اور ایک مشکیزہ دیکھو بخاری کتاب النکاح ہاں ایک جہیز اس لختے جگر نو عطا فرمایا جس نال آپ نو اس قدر محبت سی کہ جب حضرت فاطمہ کا تشریف لے آندے تو حضرت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی بیٹی دا استقبال فرماندے اتے پیشانی دے بوسہ دندے اور جب آپ سفر تے تشریف لے جاندے تو سب نو مل کے آخر وچ اپنی پیاری بیٹی تو جدا ہوندے اور جب حضور سفر تو تشریف لے آندے تو سب تو پہلا بیٹی فاطمہ دے گھر تشریف لے جاندے اور بعض روایات وچ آندا ہے کہ حضرت فاطمہ دا جہیز تیار کرنے واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خود اپنی زرہ رہن رکھ کے تے جہیز تیار کروایا اے ہے وہ پاک نمونہ کہ اس نمونے نو پیش کرن اور لاگو کرنے واسطے جماعت احمدیہ کوشش کر رہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے ہیں کہ شریعت نے جو مقرر کیا وہ یہ ہے کہ مرد عورت کو کچھ دے عورت اپنے ساتھ کچھ لائے یہ ضروری نہیں ہے اور اگر کوئی اس کے لیے مجبور کرتا ہے تو وہ سخت غلطی کرتا ہے اور فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ جہیز اور بری کی رسوم بہت بری ہیں اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے ایسی وبا اور مصیبت جو گھروں کو تباہ کر دیتی ہے اس قابل ہے کہ اسے فی الفور مٹا دیا جائے اور میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھے گھرانے اس رسم میں بہت بری طرح مبتلا آج کل وبا مطالبات بھی ایسی چل گئی ہے کہ اکثر اخباروں میں بھی مطالبات شائع کیتے جاتے ہیں کہ اسی لڑکے نو باہر کسی ملک میں بھیج دیں گے اور نوکری دے لا دیں گے اشتہارات اخبار چاہتے ہیں وہ کہنے نے کسی ایک نے اشتہار دیتا کہ جڑا ساری 20 سال دی کڑی نال بیاہ کرے گا انہوں اسی 20,000 روپے دیں جیڑا ساری 25 سال دی بچی نال شادی کرے گا انہوں 25,000 دیں اور جیڑا ساری 30 سال دی بچی نال بیاہ کرے گا انہوں 30,000 روپے دیں ایک مسئلہ اتوں گزریا انہوں نے گھر گیا کہنے لگا جناب تاری کوئی 100 سال دی کڑی ہے تو وہ اسی بیاہ کر لیں قرآن کریم وچ آندا ہے کہ ان اللہ لا یحب المسرفین اللہ تعالیٰ فضول خرچ کرنے والوں پسند ہی نہیں کرتا اسلام سادگی سکھاتا ہے تکلف اور تسنن پسند نہیں کرتا اج کل شادیاں میں اسراف اور فضول خرچی تو کم لیا جا رہا ہے اس دے نتیجے میں انسان قرضدار ہو جاتا ہے اور اس دی سب تو بڑی وجہ سسرال والے والوں مطالبات ہیں اور پھر جہیز دی نمائش کی جاتی ہے اور پھر عورتیں پوچھتی ہیں کہ تینوں تیرے ماپیا نے کی دیتا ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ہیں کہ ایک غریب بچی اپنی بے بسی اور قسم پرسی کی وجہ نال رو پئی کہ میں جہیز دی کی نمائش کراں کیونکہ میرے ماں باپ ہی غریب ہیں حضور نے فرمایا کہ اس ویلے تو جہیز دی نمائش کی رسم میں بند کر دیتا اور اسی سب یہ عہد کرتے ہیں کہ جو نیک کام آپ بتائیں گے اس میں آپ کی پوری پابندی کروں لہذا رسماں نو چھڈنا یقیناً عہد بیعت نو پورا کرنا ہے اپنی بیویاں نال اچھا سلوک کرنا چاہیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ معاشروہن بالمعروف اور سکھ مذہب چ بھی آندا ہے کہ سو کو مندہ آکھیے جت جمے راجان حضرت جس عورت نے مہان بادشاہ گروہاں تے پیر پیغمبراں نو جنم دیتا ہے اس دی تسی حد تک کر دے اور اس نال اچھا سلوک نہیں کرتے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمانے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی پر آوازہ کسا تھا
اور میں محسوس کرتا تھا کہ وہ بانگے بلند دل کے رنگ سے ملی ہوئی ہے، اور بائیں ہما کوئی دل آزار اور درست کلمہ منہ سے نکالا تھا۔ اس کے بعد میں بہت دیر تک استغفار کرتا رہا اور خشوع و خضوع سے نفلیں پڑھی اور کچھ صدقہ بھی دیا کہ یہ درستی زوجہ پر کسی پنہانی معصیت الہی کا نتیجہ ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرمانے ہیں کہ صرف اسلام ہی وہ ایک مذہب ہے جس نے عورت کے صحیح مقام کو پہچانا، اس کی تعلیم، اس کی عظمت کو قائم کیا، اس کی عصمت کی حفاظت کا دعویٰ کیا اور اسے تمام خطرات سے متنبع کیا جن میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں عورت اپنے مقام کو کھو دیتی۔ عورت کا پہلا حق اور سب سے عظیم مقام جو اسے ملنا چاہیے وہ ماں کا مقام ہے، باقی سب مقام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اور ماں کا عورت کے لفظ کے ساتھ ایک ایسا گہرا واسطہ، ایک ایسا گہرا رابطہ اور اتنا عظیم رابطہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رحمی رشتوں کا خیال کرو، کیونکہ رحم مادر کا لفظ اسی مادر سے نکلا ہے جس سے رحمان خدا تعالیٰ کا نام نکلا ہے۔ فرمایا تجھے خوشخبری ہو، یعنی عورت کو فرمایا تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا مادہ اور رحمان کا مادہ ایک ہی ہے، جو شخص رحم مادہ سے تعلق قطع کر لیتا ہے وہ رحمان خدا سے بھی قطع تعلق کر لیتا ہے، کیونکہ ایک ہی سب چشمہ سے دونوں ہیں۔ آج دے زمانے وچ پیٹ پاؤ چھوت چھات جیاں رسمت عام ہن، اس نو آج تو 1400 سال پہلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ آج جماعت احمدیہ نے مخالفت ہو رہی ہے، کتے پانی لینا بند، کتے ساڈے ذبیحے دا گوشت کھانا بند، اورے تے پابندی، ایسے کارن مختلف قسم دے ظلم کیتے جا رہے ہیں، ایتھے تک کہ جماعت احمدیہ نو خارج از اسلام دے فتوے دیتے جا رہے ہیں۔ میرے مان یوگ ویرو، 622 عیسوی دا سال اسلامی اتحاد اندر بہت ہی مہتوپورن ہے، جدو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ دے ظلم دی وجہ نال مکہ نو چھڈ کے تے مدینہ اندر ایک اسلامی ریاست دینی رکھی۔ اس ریاست دے 6 فریق سن جنہاں دے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو آج بھی دیکھا تے پڑھیا جا سکتا ہے، اور مسلمان مہاجر اور انصار دے علاوہ یہود، عیسائی تے مشرک اس اسلامی ریاست دے فریق سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے اندر تمام بھید بھاؤ اور مذہبی تفریق نو چھڈ کے ایک شرط بھی لکھوائی جس سے انسانی تاریخ قیامت تک فخر کرے گی کہ نحن وہم امت واحدہ، کہ اسی سب فریق ایک ہی قوم ہے، ایک ہی امت ہے۔ دیکھو تاریخ ابن ہشام، نظام مصطفیٰ دے نام نہاد پاکستانی ٹھیکیداروں جو جماعت احمدیہ نو اسلامی امت چوں ہی کڈن دا جتن کر رہے ہو، قیامت دے دہاڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ دکھاؤ، اور اے لوگ خدا دی گرفت وچ باری باری آن والے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع فرمانے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی جب خدا ان ظالموں کو سزا دے گا تو کس تیزی کے ساتھ یہ قوم پھر احمدیت میں داخل ہونا شروع ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں جتنی زیادہ انہوں نے روکیں ڈالی ہیں اتنی ہی قوت اور جوش کے ساتھ جیسا سیلاب کے بند ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح میں خدا کے فضل سے پاکستانیوں کو احمدیت میں داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اسلام نے تو پیٹ پور چھوت چھاڑ اکا ہی تیاگ دیتا ہے، اتنے تک کہ اپنے تے اپنے رہے غیر قوموں نال بھی پیار اور محبت سلوک کر کے سنہری تاریخ لکھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی گونج اج بھی سنائی دے رہی ہے جو عارضی طور تے مسلمانوں نے شام دا علاقہ چھڈ کے جانا پیا، تم مسلمانہ نے انہاں عیسائیاں کولوں لے ہوئے حفاظت دی خاطر ٹیکس دی رقم بھی واپس کر دیتی۔ اس ویلے عیسائیاں نے ایک تاریخی اکھر ہاتھ چک چک دعا کر دیا کہے سن، باوجود اس کے کہ عیسائی حکمران اس علاقے پہ قبضہ کرنے والے سن کہ اے رحم دل مسلمان حکمرانوں، خدا تہانوں پھر واپس لے آئے، ترے رسول سانو امام توپ تو بہتر ہے۔
ਐ ਕਾਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ اور یقیناً یہ واقعات دوبارہ انشاءاللہ جماعت احمدیہ کے ذریعے دہرائے جان گے کیونکہ جماعت احمدیہ نے سب پہ پاؤں چھوت چھات اور سب رسموں کا جنازہ پڑھ دینا ہے اور ساری دنیا میں حقیقی اور پاکیزہ اسلام نو قائم کرنے کا جتن کرنا ہے اور ایسے افراد جو اس جماعت دے آڑے آ رہے ہیں انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح آبے ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز دے اس یقین دے اس سٹیج تو دہائی دے رہا ہاں کہ آپ نے فرمایا کوئی دشمن پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا نہ آپ کی اولادیں ایسا دشمن دیکھیں گی جو آپ پر غالب آ سکے یا آپ کی اولادوں پر غالب آ سکے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت تک خدا کی یہی تقدیر ہے جو جاری ہو چکی ہے اور جاری رہے گی آپ نے بہرحال بڑھنا ہے اور ہر حالت میں بڑھنا ہے اندھیروں میں بھی بڑھنا ہے روشنیوں میں بھی بڑھنا ہے تکلیفوں میں بھی بڑھنا ہے راحت اور آرام میں بھی بڑھنا ہے بڑھنا آپ کا مقدر ہے اور یہ وہ مقدر ہے جسے دشمن اب تبدیل نہیں کر سکتا لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے اور جب احمدیت ساری دنیا میں غالب آئے گی تو چھوت چھات ختم ہو جائے گی جس دے خلاف جماعت احمدیہ عظیم الشان جہاد کر رہی ہے اور یقیناً وہ ویلا آئے گا جاتا سی سب ایک ہو جاؤں گے کتنا سچ ہے کہ بسر گئی سب طاعت پرائی جب تے ساتھ سنگت موہے پائی نہ کوئی ویری نہ ہے بیگانہ سگل سنگ ہم کو بنائی اور اس ویلے سب گروہاں پیر پیغمبران عزت کو قائم کیتا جائے کبیر پنگرا رام لے کا سب گر پیر ہمارے سب گر پیر ہمارے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماندے ہیں کہ مجھے کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قربان ہے اور انشاءاللہ ویلا بالکل قریب ہے بلکہ او دیکھو منزل کے نشان جب ساری دنیا جماعت احمدیہ دی آغوش آمن واسطے انتظار کر رہی ہے دشمن چاہے کنا زور مار کے دیکھ لے حضرت خلیفۃ المسیح آبے فرمانے ہیں اے احمدی نوجوانوں اٹھو اور دنیا میں پھیل جاؤ اور خدا کی محبت کی وہ بنسیاں بجاؤ جس دور کے کرشن نے تمہیں عطا کی ہیں وہ بنسیاں جو دنیا کی بنسیاں ہیں ان کے دل لکھے جا چکے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راگ وہ گاتے ہیں جن کو آسماں گاتا نہیں وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہر تو اس یقین کے ساتھ آپ اٹھیں کہ ان کی بنسیوں کے دن گنے جا چکے ہیں یہ وہ ماضی کا قصہ بننے والے راگ ہیں یہ وہ راگ الاپ رہے ہیں جو خدا نہیں گاتا آپ ہیں جن کی بنسیاں جیتے گی آپ ہی ہیں جن کے پیچھے ہجوم در ہجوم اور جوگ در جوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی محبت کی جنت میں داخل ہونے کے لیے آ جائیں گے مگر آج اس بنسی کی آواز مدھم ہے آپ کو اس آواز کو بلند کرنا پڑے گا آپ کو جگہ جگہ پیار اور محبت کے گیت اتنے بلند سروں میں گانے پڑیں گے کہ دنیا کی بنسیوں کی آوازیں اس کے نتیجے نیچے دبتی چلی جائیں پس اے احمدی نوجوانوں اٹھو کہ تم سے آج دنیا کی تقدیر وابستہ ہے تم نے حیات بخش نغمے گانے ہیں تم نے دنیا کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت عطا کر کے زندہ کرنا حضور فرماتے ہیں جاؤ اور پھیل جاؤ دنیا میں جاؤ فتح نصرت تمہارے قدم چومے گی کیونکہ خدا کی یہی تقدیر ہے جو بہرحال پوری ہوگی
حضور فرماتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں جو اس تقدیر کو بدل سکے، قضائے آسمان است ہی بہرحال چھوٹ پیدا۔ میرے معزز بزرگوں، جنم ساکی پائی بالا وچ نیک کلنک دے بارے پویٹ زبانی ملتی ہے کہ نیک کلنک ہوئے اتر سی یہاں بھی اوتار، سنت رکھیا جگ جگ کرے دشتاں کرے سنگھار۔ ارتھات جب دن نیک کلنک آئے گا تو جگہ جگہ پھیلی ہوئی برائیاں رسماں تے دشمنوں کا ناش کر دے گا، اور اس وجہ نال اس دی بڑی مخالفت ہوئے گی، لیکن آخر وہ کامیاب ہوئے گا اور سب دشتانوں ختم کر کے ربی راج قائم کرے گا۔ اور آج دنیا دا ہر شخص جانتا ہے کہ جماعت احمدیہ سخت مخالفت پاکستان اندر ہو رہی ہے، اور ہون نواز شریف دے پالتو ملا ایک کہہ رہے ہیں کہ ہون تلوار ساڈے ہاتھ وچ آ گئی اور ہون اسی احمدیہ نو ختم کر دیں گے۔ اور انہاں مولویاں تے منو ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ انہیں دو مولوی کدے ٹرین چ سفر کر رہے سن، اور وہ ٹرین جدو چلی اگے اسٹیشن آیا تو اتنے اتر گئے دونوں، کھان پین لگ پے کچھ۔ وہ بعد ٹرین جدو چلن لگی تو ایک تے تھرڈ کلاس چڑھ گیا اور ایک جڑا سی وہ بھجو بھجی اے سی یعنی جڑا کمپارٹمنٹ سی وہ چڑھ گیا۔ ہوں اے سی کا جڑا ڈبا سی وہ شیش محل ورگا ہوں، تھان تھان سے شیشے لگے۔ ہوں مولوی صاحب نے پہلے کدی جڑی سی وہ گڈی نہیں دیکھی، وہ جدو اے سی دے چڑھیا تو وہ ہر پاسے شیشے ہی دیکھ کے انج گھبرا گیا جس طرح کہ کتا شیش محل ہوئے تو وہ گھبرا جاتا۔ وہ کردیا کوئی شاید ایسا مولوی سی جڑا جماعت احمدیہ دا مخالف سی، وہ کردیا اگے جا کے تے انہوں سمجھ نہ آئے کہ میں کتنے بہنا کتنے سونا۔ وہ آخر لیٹرین چل گیا، اتنے کمبوڈ سسٹم تھی۔ پرانے زمانے دے یہ طریق ہوں سی یا پگ چ روپیے رکھتے سی یا ڈب چ۔ وہ انہوں نے چلنی ٹرین چ کمبوڈ چاک کے جب دیکھا تو وہ 400 روپیے ڈگ، جب 400 روپئے ڈگ پہ اگلا اسٹیشن آیا تو دوسرا مولوی کہنے لگا مولوی صاحب کی حال ہے؟ کہنے لگا صاحب بڑا برا حال ہو گیا، یہ تو اسی تباہ ہو گئے۔ انہیں کہا کی ہوا؟ انہوں نے کہا چلتی گڈی چ 400 روپیے ڈگ۔ انہوں نے کہا زنجیر کھچڑی سی گڈی رک جاتی۔ انہوں نے کہنے لگا جنجیر کھچ کھچ کے تو میں پاگل ہو گیا، پانی آتا رہا گڈی نہیں رکی۔ یہ حال یہاں مولویاں کا ہے، یہ زنجیر کھچتے ہیں جماعت احمدیہ کی گڈی نہیں، لیکن یہ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہاں مولویاں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ میں چج دس دینا چاہتا ہاں۔ کیا آپ نے فرمایا ہم ان سے کہتے ہیں تم کیا ان مخالف مولویوں کا مخاطب ہو کر فرمایا۔ میرے مان یوگ ویرو، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں تم کیا، اگر تم دنیا کی ساری حکومتوں اور ساری قوموں کو بلا کر بھی ساتھ لے آؤ پھر بھی تم جیتے تو ہم جیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مرزا غلام احمد کی، حضرت مرزا غلام احمد کی، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت مسلم موعود، حضرت خلیفۃ المسیح رابع، احمدیت، احمدیت، اسلام، حضرت بابا گرو نانک صاحب زندہ باد، حضرت بابا گرو نانک صاحب زندہ باد۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرماتے ہیں کہ پھر بھی تم جیت جاؤ تو ہم جھوٹے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا کیا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز سے ٹکراتے ہیں۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو چکنا چور ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو بھی وہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ یہ خدا کا قائم کردہ سلسلہ ہے اور یہ اس کی مشیت اور ارادہ ہے کہ اسے کامیاب کرے۔ اس کے خلاف کوئی انسانی طاقت کچھ نہیں کر سکتی۔ بے شک ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اس کا ہمیں اقرار ہے، مگر خدا تعالیٰ کے وعدہ پر ہمیں یقین ہے اور اس کے متعلق ہم کوئی ذوق نہیں دکھا سکتے،
خواہ وہ کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے. حضور فرماتے ہیں خواہ وہ کتنی بڑی فوجوں کے ساتھ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے، لڑائی کا نام اسلامی اسلام میں آگ رکھا گیا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اعلان ہے کہ آج سے ہمیں مت ڈراؤ، آج ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مرزا غلام احمد کی، حضرت مرزا غلام احمد کی. اور حضرت بابا گرو نانک دیو جی مہاراج فرماتے ہیں کہ اس نے کلنک دے واسطے اور اینی مخالفت ہوئے گی کیونکہ انہیں رسماں نو ختم کر دینا، صحیح عقائد نو قائم کرنا ہے. اس واسطے اور اینی مخالفت ہوئے گی کہ پرمیشر آسمان و زمین تے آ کے اور مدد کرے گا. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی کس شان نال انہاں مخالفین احمدیت نو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آپ فرمانے ہیں تیرے مکروں سے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز کہ یہ جہاں آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدلنے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے. قربانی وچ اور قربانی میں چاہتا ہے کہ نیک کلنک بجی ڈنک چلو دل رویندی جی ہو، نیک کلنک جس کا ڈنکا بجنا ہے تے سورج چند وانگ پرتاپ والی فوج جس دے نال چڑھے گی. دیکھو پٹان دی بار سوئیے اور اے سورج چند وانگ پرتاپ والی فوج دا دراصل انہاں برہم گیانیاں اور خدا رسیدہ اور بزرگ برگزیدہ لوکاں دے ہوئے گی جو ہر جگہ جگہ جا کے برائیاں تے رسماں وچ مبتلا لوکاں نوں خدا رب العزت دا کلام سنا سنا کے پاک ماحول پیدا کرن گے. اور اے لوگ دنیا میں تمام مخالفتوں کا مقابلہ کر کے پھیل جان گے. اور گیانی بھگوان سنگھ جی فرماتے ہیں اڈیا چل اور انداستہ چل تک دل چڑھے گا، ارتھات نیک کلنک دا لشکر مشرق تو مغرب تک پھیل جائے گا اور پاکیزہ ماحول وشال کیتا جائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمانے ہیں جیسے بجلی پورب سے کون کے پچھم تک چمکتی ہے ویسا ہی ابن آدم کا نام. اور یقیناً جماعت احمدیہ دے ایسے پاکیزہ لشکر 124 ملکوں میں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور یقیناً جلد ہی ساری دنیا نو پاک کو صاف کر دیتا جائے گا. اور حکم وہی چلو گا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس تو ہٹ کے سب رسماں ہیں جنہیں بھی ہوں کوئی گنجائش نہیں. اور کون نہیں جانتا کہ حضرت خلیفۃ المسیح آبے پچھم یعنی مغرب وچ حقیقی اسلام کا ڈنکا بجا رہے ہیں. اور ہوں ان نظریات نو دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرمانے ہیں، آپ فرماندے ہیں دنیا میں احمدیوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہے. ان میں سے بعض احمدی اہم عہدوں پر فائز ہیں اور گراں قدر خدمات بجا لا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں 80 سال پہلے ہماری تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، آج یہ تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. میرے مان یوگ ویروں آخری حوالہ دے کے تو میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. حضور فرمانے ہیں کہ 80 سال پہلے ہماری تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، آج یہ تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. حضور فرماتے ہیں مستقبل قریب میں دنیا بھر کے ممالک میں احمدیوں کی تعداد کئی کروڑ تک پہنچ جائے گی. حضور فرماتے ہیں مستقبل قریب میں
दुनिया भर के ममालिक में अहमदियों की तादाद कई करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये हमारी उम्मीद और खुशगमी नहीं बल्कि यही तकदीर है जो बहरहाल पूरी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।